نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو اس سے آگے کتاب میں سے ہے، ومہیمنا علیہ، اور نگرانی کرنے والا ان پر، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم، اور اتباع نہ کیجیے ان کی خواہشات کی، عما جاءک من الحق، اس سے جو آیا آپ کے پاس حق میں سے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے راستہ اور منہاج، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور لیکن تاکہ آزمائے تمہیں اس میں جو تمہیں دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی جانب تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ خبر دے گا تمہیں اس کے ساتھ جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 7واں رکوع آیت نمبر 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا تذکرہ فرمایا ہم نے تورات کو نازل کیا اور اس کے اندر ہدایت اور نور تھی، اور اللہ کے انبیاء تورات کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر انجیل کو نازل کیا تو وہ بھی ہدایت اور نور پر مبنی تھی، اور اہل انجیل کو کہا کہ تم بھی انجیل کے مطابق فیصلے کرو اور اس کو تسلیم کرو۔ جیسے تورات اللہ کی سچی کتاب اور ہدایت اور نور پر مبنی تھی، جیسے انجیل اللہ کی سچی کتاب ہدایت اور نور پر مبنی تھی، آج سبق میں بتایا اب ہم نے قرآن نازل کیا ہے جو قرآن ساری کتابوں کا
سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے اور سب کی نگرانی کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، جیسا کہ 14ویں پارے میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا نصیحت کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن پاک کی محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے باقی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کی، تبدیلیاں کی، اپنی مرضی کی باتیں داخل کی، تو اب قرآن پاک گویا کہ ایک معیار بن گیا کہ ان میں کون سی باتیں درست ہیں اور غلط ہیں، اس کا پتہ چلانے کے لیے معیار ہے قرآن پاک۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے خود فرمایا انزلنا الیکم الکتاب بالحق والمیزان، ہم نے اس قرآن کو میزان بنایا ہے۔ اب ان کے اندر کوئی ایسے عقائد ہیں کہ جو درست نہیں ہیں، اور قرآن پاک میں کے معیار پر، قرآن پاک کے میزان پر ان کو تولا اور پرکھا جائے گا۔ اگر تو وہ اس کے مطابق ہیں تو پھر تو معلوم ہوگا کہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسی شرکیہ باتیں یا کفریہ باتیں یا کوئی ایسی باتیں آ گئی ہیں تو وہ واضح پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور قیامت آ جائے گی قرآن پاک میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس لیے فرمایا کہ اب قرآن پاک سچی کتاب آئی ہے، اس کی اتباع کرو اور اپنے فیصلے اللہ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعے کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی جانب کتاب کو حق کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور جو لے کر آئے ہیں وہ بھی حق اور سچ لے کر آئے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا انا ارسلنا الیک الکتاب انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہاں فرمایا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تو وہ بھی حق کے ساتھ، تو میرا سچا رسول، تیرے اوپر میری سچی کتاب نازل ہوئی۔ حق رسول، سچا رسول سچی حق کتاب کو بیان کرے پھر لوگ عمل کیوں نہ کریں۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس قرآن کی نشانی اور صفت یہ ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جیسا کہ کل کے پرسوں کے سبق میں ہم نے پڑھا تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق قرآن نے کی ہے، اور قرآن نے کہا دونوں میں ہدایت اور دونوں میں نور اور دونوں اللہ کی سچی کتابیں تھیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کہتے ہیں کنٹرول کرنے والے کو، نگرانی کرنے والے کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک گویا کے معیار بن گیا۔ اب ان کتابوں میں کون سی بات صحیح ہے اور کون سی لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کی ہے، اس کی پرکھ کرنے کے لیے معیار ہے تو قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک گویا کہ مہیمن ہے، باقی کتابوں میں اعلیٰ اور افضل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تورات کے چند ورقے لیے اور یہودیوں سے لے کر آئے اور ان سے کہا تھا کہ مجھے تورات کی کوئی اہم باتیں لکھ دو، انہوں نے لکھ دی، وہ لے کر آئے اور پڑھنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس دلایا گیا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، تو آپ نے فوراً وہ ورقے لپیٹ کے رکھے اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ تو یہ کلمات بار بار دہرائے، آپ کا غصہ تھما اور ٹھنڈا ہوا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ضرورت تھی تجھے ان کے پاس جا کر تورات کے ورقے لکھوانے کی، جب قرآن پاک موجود ہے اور میں موجود ہوں۔ فرمایا آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تو ان پہ بھی لازم ہوگا کہ میرے پیچھے چلیں، اور تم گئے اور یہودیوں کے پاس وہ محرف شدہ کتاب جس میں انہوں نے اپنی مرضی کی باتیں بھی ڈال دی ہیں، وہ لکھوانے کے لیے یہ اللہ کی محفوظ کتاب جو موجود ہے، قرآن مقدس جو موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب کیا ضرورت پڑی تمہیں ان کے پاس جا کے کہ ہمیں تورات کی چند باتیں لکھ کر دو۔
گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب مہیمن کتاب آ گئی ہے، مہیمن علیہ، اب ان کی اصلاح بھی اس قرآن کے ذریعے ہوگی۔ تورات و انجیل کی اصلاح بھی کس کے ذریعے ہوگی؟ قرآن۔ یہ مہیمن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے المؤمن المہیمن، اللہ کی ذات بھی مہیمن، پوری کائنات کو سنبھالنے والی، پوری کائنات کا کنٹرول کرنے والی، ایسی اللہ کی کتاب قرآن مقدس سے پوری کتابوں کی کنٹرول کرنے والی ہے۔ اللہ بھی مہیمن ہے اور اللہ کا قرآن بھی مہیمن ہے۔ فرمایا ہم نے کتاب نازل کی جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر نگرانی کرنے والی۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ فیصلے کی کتاب کون سی ہے؟ بولتے نہیں ہیں سارے ساتھ؟ قرآن پاک۔ فیصلے کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کیجیے ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ ایک طرف خواہشات ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو فیصلہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اگر کتاب الہی کو چھوڑیں گے تو پھر تو خواہشات میں پھٹک جائیں گے۔ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ عما جاءک من الحق، اس سے جو آیا ہے آپ کے پاس حق۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف رب کا کلام ہے، دوسری طرف لوگوں کی خواہشات ہیں۔ خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، اللہ کے کلام حق کے پیچھے چلنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ان کو آگے سمجھایا یہود و نصارہ کو کہ دیکھو ہر وقت میں اللہ نبی بھی بھیجتے رہے، نبیوں کے اوپر کوئی کتاب بھی نازل کرتے رہے، اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر لازم ہوتا کہ اس نبی کو بھی مانے، اس نبی پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کسی کتاب کی تردید نہیں کی، کسی نبی کا انکار نہیں کیا، کہ سارے نبی اپنے وقت میں حق پر تھے، سچ پر تھے، وہ کتابیں سچی تھیں۔ اور اب جب اللہ کے آخری نبی آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ان کے اوپر کیوں نہیں ایمان تم لاتے ہو؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے بنایا دستور اور راستہ۔ ایک دستور ہے، ایک شرع اور منہاج، دونوں کا تقریباً قریب قریبی معنی ہے، چلنے کے راستے اور جناب دستور، آئین۔ ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے نبی بھی بھیجے، ان کے دستور اور آئین بھی بھیجے۔ گویا کہ اب آخری نبی آ گیا اور آخری دستور آ گیا۔ قرآن کے بعد اور کتاب کوئی نہیں، نبی کے بعد اور رسول کوئی نہیں ہے۔ رسول بھی میرا آخری آ گیا، قانون کی کتاب بھی آخری آ گئی۔ اب قیامت تک کے لیے امام اور پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور آئین کی کتاب قیامت تک کے لیے میرا کلام قرآن پاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ واللہ کریم بار بار تمہیں سمجھا رہے ہیں، آؤ میرے قرآن کی طرف، آؤ آئین کی کتاب کی طرف، آؤ دستور کی کتاب کی طرف، فیصلے کرو تو میرے کلام کے ذریعے کرو۔ اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو اللہ مجبور اکٹھا کر دیتا قرآن پر۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ کوئی پھٹک سکتا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی انحراف کر سکے، لیکن اللہ کریم زبردستی کسی کو نہیں منواتا، سمجھا رہا ہے آ جاؤ اس کلام کی طرف، آ جاؤ اسی کے ذریعے فیصلے کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ اس طرح نہیں کہ پکڑ کے زبردستی کہے مانو ہی مانو، فرمایا نہیں، پھر آزمائش نہیں رہتی، پھر جیسے فرشتوں کو اللہ نے بنایا، اب فرشتے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں۔ اللہ ایسے انسانوں تمہیں بھی کر سکتا تھا کہ کوئی صلاحیت ہی گناہ کی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاحیت چھوڑی ہے، پھر سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اب اس کی طرف آؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت اپنی رضائیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا
تو لجعلکم امۃ واحدہ، سب کو ایک ہی امت بناتا، لیکن ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، اور لیکن تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کی زندگی ہے ہی ساری آزمائش پر مبنی۔ سورۃ الملک میں کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کا یہ نظام، یہ دنیا کا دستور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تاکہ آزمائے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، سو ایک دوسرے سے سبقت کرو نیکی کے کاموں میں۔ جیسے دنیا میں حرص ہے نا کہ جناب مال میرے پاس زیادہ ہو جائے، جائیداد زیادہ ہو جائے، فرمایا فاستبقوا الخیرات، راستے اللہ نے واضح کر دیے ہیں، اب نیکی کے کاموں میں سبقت تم نے کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی جانب تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا اے انسان جب تو نہ بھی چاہے گا تو تم نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ آج تجھے اختیار ہے، اپنے اختیار سے رب کی طرف آ جا، تیری کامیابی ہو جائے گی، ورنہ ایک وقت آئے گا جب تم مجبور ہو کر جائے گا پھر بھی رب کی طرف ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے روح کو نا پاؤں کی جانب سے نکالا جاتا ہے، سر کی جانب سے نہیں، تاکہ آنکھوں میں جان رہے اور آنکھیں دیکھتی رہیں اپنے وجود کی بے بسی کو، اور پاؤں میں ہمت اور سکت ختم ہو جائے اور بندہ اٹھ کر 2 قدم چل بھی نہ سکے، اتنی ہمت بھی نہ رہے کہ چلو بندے کو ہوتا ہے نا کوئی مسئلہ تھوڑا سا تو بھاگتا ہے نا، بھاگ کے وہاں چلا جاتا، اتنی ہمت بھی نہ رہے اور بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اور آنکھیں کھلی ہیں دیکھ رہا ہے اپنی بے بسی کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، پتہ ہے میت کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ کہا جی نہیں یا رسول اللہ، فرمایا کہ جب اس کی روح کو کھینچ کر نا اور اوپر سے نکالا جاتا ہے، اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، سارا منظر دیکھ رہے، اور پھر اوپر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، روح تو نکل جاتی ہے پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بس مہلت اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، تشخص پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ فرمایا ایک دن تو آنے والا ہے اور تو بالکل بے بس ہوگا، تو پاؤں نہ ہلا سکے گا اور اپنی آنکھوں سے اپنی بے بسی کو دیکھ رہا ہوگا، اور پھر جناب اللہ کا امر آ جائے گا اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے امر کو ٹال نہیں سکے گی۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ فرماتے ہیں پھر چیلنج ہوگا دنیا والوں کو کہ میں اس کی روح کو نکالنے لگا ہوں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، لگاؤ دنیا والے زور، ساری کائنات والے مل کر اگر اس کی روح کو لوٹا سکتے ہو تو واپس لوٹا کر تو دکھاؤ، وہ چیلنج ہوگا پھر اللہ کا۔ لیکن پھر کوئی نہیں، کس کی ہمت ہے؟ سب بیٹھے آنسو تو بہائیں گے، روئیں گے تو صحیح، لیکن جاتی روح کو واپس کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا، پھر تم نے لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو اب کیوں نہیں اللہ کے احکامات کو مانتے ہو؟ اب اللہ کے کلام تمہارے پاس موجود ہے، کیوں نہیں اس کو مانتے ہو؟ فیصلے اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اب اپنے اختیار سے اللہ کے فیصلوں کو مانو، ورنہ پھر ایک وقت آئے گا جب تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، بس تو نے ماننا پڑے گا، اور تجھے ہی اللہ کے امر کو ماننا ہوگا، اور تجھے ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے لوٹ کر جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ پھر رب کہے گا اچھا تو نے میرے کلام کے ساتھ اختلاف کیا تھا، تو نے میرے کلام کا، تو کون ہوتا ہے میرے کلام کے ساتھ اختلاف کرنے والا؟ تجھے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کلام کس کا کلام ہے، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ جہنمی جب کہیں گے کہ یا اللہ میں ایک بار نکال، اور پھر ہم ایسا نہیں کریں گے، تو اللہ کہیں گے اچھا
الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، میری آیتیں نہیں آئی تھی تمہارے پاس اور تم ان کو جھٹلاتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے جرم کتنا بڑا کیا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ تو مالک الملک کا کلام ہے۔ اور پھر رب کی دھرتی پر رہتے ہوئے اور رب کا کھا کے رب کا پی کر پھر تم نے میری آیات کا انکار کیا، اب کس منہ سے کہتے ہو کہ یا اللہ میں یہاں سے نکال؟ فرمایا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، اس لیے اس وقت سے پہلے اب اپنی زندگیوں میں اللہ کی کتاب کو لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو اس کے آگے کتاب سے ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگرانی کرنے والا، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کی، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس سے جو آیا آپ کے پاس حق سے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا تم میں سے دستور اور راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہے تم سب کو ایک ہی امت بنا دے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور لیکن تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس سبقت کرو خیرات میں، نیکی کے کاموں میں، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس خبر دے گا تمہیں اس کے ساتھ جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔